بلایا تو جبریل کو بھیجا، کہا جبریل میرے محبوب کو بلا کے لے آؤ۔ جبریل جب یہاں آتا ہے حتیم میں یا ام ہانی کے گھر یا اپنے گھر، مختلف روایتیں ہیں، استراحت و آرام فرما رہے ہیں، کچی نیند میں ہیں، فرماتے ہیں نہ بالکل سو رہے تھے نہ بالکل جاگتے تھے، تو جبریل لاتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر پھر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے، میں جگاؤں کیسے، اٹھاؤں کیسے؟ یا محمد کہہ کے آواز دے دوں؟ یا جیسے ہم کسی کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے ادریس، اے رشید کھڑا ہو، کیا اس طرح یا محمد کہہ دوں؟ فرمایا جبریل تو تو کمی ہے، نوکر ہے، میں خالق ہوں، میں ان کا پیدا کرنے والا ہوں، میں نے قرآن کے 30 پاروں میں کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، تو کون ہوتا ہے یا محمد کہنے والا؟ کتنا بے وقوف ہے وہ جس نے مسجد کے میناروں پہ یا محمد لکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے یا محمد قرآن کے 30 پاروں میں استعمال نہیں کیا، تو یا اللہ تیرے محبوب کو کیسے اٹھائیں؟ فرمایا تیرے یہ جو ہے مشکی اور کافری لب رکھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر بوسے دے۔ اٹھانے کا یہی طریقہ ہے، اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کا بازو پکڑ کے مت ہلایا کرو، بازو ہلانے میں خطرہ ہے کہیں یہاں سے ہل نہ جائے کہ کون بھوتنی آ گئی۔ اسلام نے بھی طریقہ بتایا ہے، اپنے سے بڑے کو اٹھانا ہو تو اس کا پاؤں جا کے ہلاؤ، کیونکہ جب پاؤں ہلایا جاتا ہے تو انسان زیادہ گھبراہٹ میں نہیں آتا۔ جب فرشتے روح نکالتے ہیں تو سب سے پہلے پاؤں سے شروع کرتے ہیں، تو یہ ادب بتلایا ہے، کسی کو اٹھانا ہو تو اس کا پاؤں دبایا کرو، اس سے جو ہلایا کرو۔ تو جبریل نے جب پاؤں ہونٹ رکھے محبوب کے تلووں پر تو کہا جبریل اب تو کھڑا ہو جا۔ اللہ کے حبیب کھڑے ہو گئے ہیں، مقصد پورا ہو چکا ہے۔ جبریل کہتا ہے نہیں مجھے یہیں لگے رہنے دو، کیونکہ نہ جنت میں نہ جنت کی گلیوں میں نہ جنت کی کلیوں میں وہ مزہ دیکھا، مزہ جو محمد کے پاؤں کی تلیوں میں دیکھا۔ اللہ نے جبریل نے جگہ کر کہا یہ براق حاضر ہے، تیز رفتار سواری جنت کی براق برق سے ہے، بجلی کی رفتار سے یہ سفر کرتی تھی، براق حاضر ہوا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہو کے جو ہے سفر کرتے ہیں آگے، تو یہ براق جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو یہ ہلنے لگا۔ تو جبریل نے کہا خبردار، تجھ پہ ہیں سارے نبیوں کے سردار، یوں ہلتا ہے؟ کہا میں خوشی میں جھوم رہا ہوں، جنت میں اور بھی خوبصورت براق تھے، میرے سے زیادہ موٹے تکڑے تھے، لیکن میں کونے میں رویا کرتا تھا کہ میرے یا اللہ جب تو اپنے محبوب کو بلائے تو میرا نمبر لگانا، شاید رونا اللہ کو مجھے پسند آ گیا ہے، میرا نمبر لگ گیا، اس پہ میں فخر محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوتے ہیں تو نبی کا چہرہ فک پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ کے حبیب آج یہ غمی کیسی، آج آپ افسردہ کیوں ہوئی؟ یہ تو آج تو سارے آسمانوں پہ دھوم ہے، فرشتے سارے استقبال میں کھڑے ہیں، سارے نبی استقبال میں کھڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا میرا تو اتنا استقبال کیا جا رہا ہے اور براق حاضر ہے، لیکن میری گنہگار امت پل صراط کا راستہ پار کیسے کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب غم نہ کر، تیری امت کا غم نہ کر، جب وہ پل صراط پار کرنا چاہے گی تو جو زندگی میں انہوں نے قربانی کے جانور ذبح کیے تھے ان کو براق بنا کر پل صراط پہ کھڑا کر دوں گا۔ یہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن خطیب لوگ ایسے موقعوں پہ استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی مسائل نہیں، فضائل میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو موٹا تکڑا کیا کرو جانور کو، یہ پل صراط پہ سواری بننے والا ہے۔ تو خیر میں مختصر کرتا ہوں، جو ہے اس بہت لمبا وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ براق جب اٹھا تو یہ انڈیا کی فلائٹ نہیں تھی کہ پہلے یہ آگے چلتی اور پھر اٹھتا، یہ براق سیدھا یوں اٹھا تو دھرتی نے پائے پکڑ لیے، دھرتی نے اس کے پائے پکڑ لیے یا اس کے ٹائر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ دھرتی تو نے کیوں پکڑا؟ کہ میں اس لیے پکڑا میں نے کہ آج اللہ کے حبیب کا یہ سفر ہو رہا ہے اتنا مبارک، اور معراج کی بلندیوں کا سفر ہو رہا ہے۔
میں اس سے محروم ہو رہی ہوں، تو پھر اللہ کو کہنا پڑا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میرے محبوب اس دھرتی کو بھی محروم نہ کیجیے اس سفر میں، آپ جو ہے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی جائیے۔ اب یہ سیکنڈوں میں مدینہ آ گیا، وہاں نماز پڑھی، مدینہ ایسے ہی منورہ نہیں بن گیا، سیکنڈوں میں مدین آ گیا، وہاں 2 رکعت نمازیں پڑھی تاکہ مدین یہ نہ کہے کہ شعیب علیہ السلام کے قدموں کی وجہ سے مبارک ہوں، کہ یہاں میرے محبوب کے بھی قدم آئیں گے۔ پھر بیت اللحم پہنچے تاکہ بیت اللحم یہ نہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ ہے اس لیے مقدس ہوں، نہیں، میرے محبوب کے یہاں قدم آئیں گے اس لیے تیری تقدیس ہوگی۔ پھر کوہ طور پہ پہنچے، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی، کوہ طور یہ نہ کہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اللہ سے بات کرتے تھے اس لیے مقدس ہے، نہیں، میرے محبوب کے پاؤں پڑے ہیں اس لیے تو مقدس ہے۔ اور پھر لفٹ جو لگی آسمانوں پہ چڑھ گئے، پہلا آسمان آدم علیہ السلام کھڑے، دوسرا آسمان آیا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے، تیسرا آسمان آیا یوسف علیہ السلام کھڑے، چوتھا آسمان آیا ادریس علیہ السلام کھڑے، پانچواں آسمان آیا ہارون علیہ السلام کھڑے، چھٹا آسمان آیا موسیٰ علیہ السلام کھڑے، ساتواں آسمان آیا ابراہیم علیہ السلام کھڑے، اور پھر بیت معمور، بیت العزت، سدرۃ المنتہا آیا، جبریل وہاں رک گیا، نبی نے فرمایا رہبر بن کے آیا تھا، آگے چل، کہا نہیں، اگر میں بال کے برابر آگے بڑھوں گا تو میرے یہ سارے پر جل جائیں گے، جہاں نوریوں کے سردار کے، فرشتوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں انسانوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے بڑھے، 70,000 نور کے پردوں کو کراس کر گئے، حالانکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے بس میں نہیں ہے، کہا نہیں دیکھوں گا، اللہ نے فرمایا پردے ہٹانے کا حکم نہیں دیا، فرمایا ان پردوں میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر لو، اگر موسیٰ پر پہلے سیدھی موسیٰ پہ نہ ڈالنا، تجلی کوہ طور پہ ڈالنا، اگر اس کا عکس موسیٰ پہ پڑے، اگر برداشت کر لے تو ہم دیدار کرا دیں گے ورنہ خاموش رہیں۔ جب سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہوا اور وہ تجلی پڑی کوہ طور پہ، مولانا رومی کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ بھی گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی دھڑام سے بے ہوش ہو کر گرے، 3 دن تک ہوش نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر 70,000 نور کے پردے کراس کر کے جب وہاں پہنچے ہیں، مختصر کرتا ہوں، واپسی ہو رہی ہے، بہت گھنٹے چاہیے، گھنٹوں کے گھنٹے چاہیے یہاں تو اس لیے جب واپس آ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے، کیوں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہو سکتے تھے 7ویں آسمان پر، ابراہیم علیہ السلام نے واپسی میں نہیں پوچھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا، یا ان کی تمنا تھی کہ میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن کم سے کم جس نے دیکھا ہے اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تدبیر کی اور کھڑے ہو گئے، کہا کتنی نمازیں ملی ہیں؟ کہا 50۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت نہیں پڑھ پائے گی، جاؤ کم کرا کے آؤ۔ یہ ہیلا کر رہے ہیں کہ بار بار جائیں آئیں تاکہ میں یہ چہرہ دیکھتا رہوں۔ موسیٰ علیہ میں نے اللہ کو تو نہیں دیکھا لیکن جس نے دیکھا اس کا چہرہ تو دیکھ لو۔ 9 چکر لگائے، اللہ نے معاف کی 5 45 40 35 30 25 20 15 10 اور 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں کیونکہ جی نہیں بھرا، وہ نور کی تجلی جو چہرے میں آ گئی تھی، اس لیے کہا ایک بار اور جائیے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ 5 معاف ہو رہی ہیں، اب کی بار اگر گیا یہ 5 بھی معاف ہو گئی تو میری امت کہیں محروم نہ رہ جائے۔ دوستو یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، معراج کا تحفہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں آسمانوں پہ چڑھ رہا تھا تو کسی فرشتوں کو دیکھا قیام میں ہے، دوسرے آسمانوں پہ پہنچا فرشتے رکوع میں تھے، تیسرے آسمان میں پہنچا فرشتے سجدے میں تھے، اور چوتھے آسمان میں پہنچا فرشتے جو ہے قعود میں تھے، 5ویں آسمان میں پہنچا فرشتے تسبیح میں تھے، 6ٹھے آسمان میں پہنچا فرشتے تحلیل میں تھے، 7ویں آسمان میں پہنچا فرشتے تقدیس میں تھے۔ تو نبی نے فرمایا میرے دل میں یہ تمنا آئی کاش کہ ایسی کوئی عبادت جیسے یہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں ایسی عبادت کوئی میری امت کو بھی مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نماز کا تحفہ دیا کہ جس میں سارے فرشتوں کی عبادت کو نماز کے اندر رکھ دیا گیا، بلکہ صرف فرشتے نہیں
सारी मखलूक की इबादत का रस और निचोड़ नमाज में रख दिया गया। सारे जमादात का, नबादात का, शजर व हजर का, बहर व बर का और सारे जानवरों का, हर कोई जानवर रुकू में नजर आएगा, कोई दरख्त कयाम में नजर आएगा, तुझे मेंढक सजदे में नजर आएगा, कछुआ तुझे सजदे में नजर आएगा, कोई क़ुऊद में नजर आएगा। सारी मखलूकात की इबादतों को अल्लाह ने नमाज के अंदर रख दिया है। जब तू अल्लाह के दरबार में खड़े होके 2 रकात नमाज पढ़ता है तो तू सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि तू कायनात की सारी मखलूकात की इबादत अदा करता है। ये इतना बड़ा तोहफा है।